اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آج درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے ہوگا۔ یہ آیت کریمہ کل بھی تلاوت ہوئی تھی، آج دوبارہ اسی سے آغاز ہوگا۔ ارشاد فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا حکم دیتے ہو لوگوں کو بھلائی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے، الذین جنہیں یقین ہے کہ بے شک انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک انہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب ایمان کی باتیں اور دیگر امور، ان کے بعد نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پھر جماعت کا اہتمام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت تفسیر ریاض القرآن میں لکھتے ہیں: اور تم جب ایمان لائے ہو تو جو ایمان کی باتیں ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ نماز 5 وقتہ اچھی طرح پڑھو، یعنی اقامت کرو، اس کی قائم کرو، یعنی اچھی طرح تعدیل ارکان کے ساتھ، طہارت اچھی طرح ہو، پھر نماز کا ایک ایک رکن مکمل اطمینان، سکون، اور جس طرح وہ رکن ادا کرنے کا حق ہے وہ ادا کرے۔ علم الفقہ کی اصطلاح میں اسے تعدیل ارکان کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایک رکن کو درست طور پر ادا کرو۔ اس سے قبل جو اہتمامات اور آداب ہیں، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، لباس و ملبس کا پاک ہونا، یہ تمام اہتمامات کر کے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرو، تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا یعنی مکمل دھیان، مکمل توجہ کے ساتھ ماوے نماز ہونا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔
اور پھر اقامت صلاۃ یہ بھی ہے کہ اس نماز کا آپ پر اثر ہو. یہ نہیں کہ آپ نے نماز ادا کی، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کی، طہارت کے مکمل آداب بھی ملحوظ خاطر رکھے، مگر جب آپ باہر نکلے گیٹ سے، مسجد کے گیٹ سے باہر نکلے تو وہی جھوٹ، وہی کینہ، وہی بغض، وہی فراڈ، وہی غلط کاروباری باتیں، وہی غیبت، وہی چغل خوری، یعنی معاملات اور اخلاق رذیلہ وہی کہ وہی، تو پھر یہ گویا نماز کا کچھ اثر نہ ہوا. یہ پھر ماز ٹکریں تھیں، ماز اٹھک بیٹھک تھی. اور اچھی طرح مال کی زکوٰۃ دو، اور ورکعوا مع الراکعین میں جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا یعنی حکم ہے کہ جماعت کا التزام رکھو. اب آگے اگلی آیت میں، آیت نمبر 44 میں یہودیوں کے سرداروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو. حضرت لکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات جب کم درجہ کے لوگوں کو ایمان کی طرف مائل دیکھتے تو خود بھی رغبت دلانے لگتے. اس لیے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم خود اسلام نہیں لاتے یا اس پر پختہ نہیں رہتے، یقین سے اس پر ٹھہرتے نہیں، تمہارا ایمان استحکام نہیں پکڑتا، محکم نہیں ہوتا، اور دوسروں کو اس کا امر کرتے ہو. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ جو بات اچھی ہو اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے؟ اب یہ جو فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، یہ یہاں استعانت کا موضوع جیسا کہ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں اعلی حضرت کے رسالہ برکات الامداد لآل الاستمداد کا خلاصہ بھی پیش کیا ہے، تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو غیر اللہ سے استعانت کا تصور ہے وہ بس ایسا ہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر جانا جائے. جو غیر اللہ ہے، جو اللہ سے ہٹ کر چیز ہے، تو اب صبر ہے تو صبر کو بذات ہی استعانت کا مرکز نہ مانا جائے، بلکہ اس کو مظہر مدد خدا سمجھنا چاہیے کہ صبر کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. ایسے ہی نماز ادا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. تو یہ جو استعانت بالصبر اور استعانت بالصلاۃ ہے، یہ دراصل استعانت باللہ ہے، یہ اللہ ہی سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو استعانت کے اس موضوع پر خیر ہم کافی بحث کر چکے ہیں، علیحدہ وہ ویڈیو بھی آئے گی، اور اگلے دروس میں مختلف آیات میں جہاں استعانت کا پھر ذکر آیا ہے، اسی سورہ بقرہ میں دوبارہ بھی آیا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہاں پھر کچھ تفصیل بیان کریں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس پر لکھتے ہیں کہ نماز واقعی بہت بھاری ہے، مگر جو اچھے آدمی ہیں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مر کر خدا سے ملنا ہے، تو وہ اسے جان کی راحت اور لذت بخشنے والی تصور کرتے ہیں. انہیں اس میں سکون عطا ہوتا ہے، انہیں ایک لذت عطا ہوتی ہے، انہیں کیف میسر آتا ہے. آگے جو فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں خاشعین، ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے. خاشعین کا لفظی معنی جھکنے والے. تو وہ انہیں یقین ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ خدا کی طرف لوٹیں گے ایک نہ ایک دن. اس لیے ان کے جو دل ہیں ان میں خشیت الہی پائی جاتی ہے. یہاں آیت نمبر 46 کا مضمون ختم ہوا. آگے ارشاد ربانی ہے، اور یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اے اولاد یعقوب، اور یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ سارے زمانہ پر تمہیں فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ کسی کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی کچھ مدد ہوگی۔ شفاعتن کا لفظ آیا ہے یہاں، تو شفاعتن کا معنی ہے سفارش، یعنی دوسرے کو اپنے کام کے لیے وسیلہ بنانے کا نام شفاعت ہے۔ یہ حضرت نے تفسیر عزل قرآن میں تفسیر روح المعانی کی عبارت لکھی ہے، جس کا یہی خلاصہ ہے۔ الشفاعت ضم غیری الی وسیلتہ وہی من الشفع ضد الوطر واصل العدل بفتح عین ما یصاب الشیء قیمتا وقدرا، کہ شفاعت جو ہے وہ اپنے کام کے لیے کسی دوسرے کو وسیلہ بنانا، یہ ہے شفاعت۔ اور یہ شفع سے نکلا ہے یہ لفظ، اور شفع وطر کی یعنی بمعنی اکیلا تنہا کی ضد ہے۔ اور عدل کی تعریف میں کہا کہ عدل عین کے فتح کے ساتھ ہے، اور قدر و قیمت میں عدل جو ہے وہ مساوی ہوتا ہے، جو فرمایا کہ اس سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، یہ ریاض الایمان ترجمہ ہے۔ اور کنز الایمان میں فرمایا اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے۔ تو یہاں عدل کا معنی جو یہ ہے کہ کچھ بدلہ جو قدر و قیمت میں مساوی ہو، ایسا بدلہ۔ اب اس کی تفسیر میں آیت نمبر 47 کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو پھر احسان یاد دلائے کہ میری نعمتوں کو یاد اور میرے حقوق کی حفاظت کرو۔ غور سے دیکھو میں نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس سارے زمانے میں، جیسا کہ ہم پچھلے کل کے حلقہ میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے، اور سارے زمانے میں تمہیں فضیلت عطا کر کے تمہیں اس وقت کا سردار کر دیا ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ آیت نمبر 48 میں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو یہاں 2 دفعہ نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس آیت تفسیر مدارک کے حوالے سے کہ اس آیت میں پہلے نفس سے مومن اور دوسرے سے کافر مراد ہے، اور معنی یہ ہوئے کہ کوئی مومن کسی کافر کا بدلہ نہ دے سکے گا، اور نہ ہی کسی کافر کی سفارش کرے گا، اور نہ ہی اس کی سفارش قبول ہوگی۔ دوسری جگہ ہے کہ ان کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ گناہگار مومنوں کے لیے شفاعت نہیں، یا انہیں شفاعت سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ یہ وہابیہ کہتے ہیں، یہ نہ صرف حضور ریاض الملت فرماتے ہیں کہ یہ نہ صرف قرآن و حدیث اور اجماع مفسرین کا انکار ہے، بلکہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اولیاء کا بھی مذاق اڑانا ہے،
جو در حقیقت کفر صریح ہے. یعنی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ منصب ہے، جو قیامت کے دن جس بڑے منصب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے وہ منصب شفاعت ہے. اور حضور سجدے میں، طویل سجدے میں گرے ہوں گے، جیسا کہ احادیث تفصیل سے اس پر روشنی ڈالتی ہیں. تو یہ حضور کا منصب ہے کہ وہ شفاعت فرمائیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتیں آپ کے حضور میں آئیں گی اور اپنی درخواست سے شفاعت پیش کریں گی اور حضور شفاعت کریں گے. تو ایسے منصب کا انکار کرنا حضور ریاض الملت فرماتے ہیں کہ در حقیقت کفر صریح ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.